نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ قلم کی آخری آیات جو ہیں تلاوت کی گئی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے جو قریش کا اور کفار کا جو رویہ ہے قرآن مجید کے مقابلے میں وہ زیر بحث آیا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے تاریخی واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ بات ان کو بتائی ہے کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو نافرمانوں کا تاریخ میں ہمیشہ ہوا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، فرمایا کہ فذرنی، بس مجھ کو چھوڑ دو، وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور وہ جو جھٹلاتا ہے اس حدیث کو، یعنی اس قرآن کو۔ حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، یہ قرآن کے بارے میں بھی آ سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں بھی آ سکتی ہے۔ سیاق و سباق دیکھا جائے گا کہ یہاں پہ حدیث کے لفظ کا مفہوم کیا ہے، تو یہاں پہ جو حدیث کے لفظ ہے یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنی دعوت کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا، اپنا پیغام پہنچا دیا، بس آپ مجھے چھوڑ دیں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے طرح میں آپ ہی نبڑ لواں، یعنی اس آیت کا مطلب جو ہے پنجابی میں آپ ہی نبڑ لواں، اور یہ بڑا ہی خطرناک جملہ ہے کفار کے مقابلے کے لیے اور کفار کے لیے۔ جب اللہ یہ کہہ دیں کہ اب مجھ پر چھوڑ دیں پھر تو معاملہ ختم ہو گیا۔ حضور سے فرمایا کہ آپ خاموش رہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ فذرنی، مجھے چھوڑ دو اور ان کو چھوڑ دو، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ اور جب اللہ پھر دیکھنے پہ آئے تو پھر کون بچا سکتا ہے پوری کائنات میں؟ فرمایا کہ سنستدرجہم، بتدریج میں ان کو کھینچ کر اس جگہ سے پکڑوں گا، اس جگہ لے آؤں گا، من حیث لا یعلمون، جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوگا، وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ ایک کس طرح پکڑے گئے کہ انسان جو ہے اپنی مستی کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائے گا، ایسا ہوتا نہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل بھی اس لیے دیتا ہے کہ شاید انسان سمجھ جائے، محبت کی وجہ سے کہ شاید انسان سمجھ جائے، شاید واپس آ جائے، شاید واپس آ جائے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے جس طرح کفار نے اٹھایا، تو پھر اللہ کہتے ہیں بس مجھے اب چھوڑ دو، بس مجھ پر چھوڑ دو، میں خود ہی ان سے نپٹ لوں گا، میں دیکھ لوں گا، آپ اس میں پریشان نہ ہوں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں۔ وہی بات یہاں پہ اللہ نے واضح فرما دی، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میری تدبیر پھر بڑی زبردست ہوتی ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں تدبیریں کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میری تدبیر جو ہے وہ پھر ہمیشہ غالب آ کر رہتی ہے، جب میری تدبیر نے ان کو پکڑا تو وہ پھر جو ہے کوئی بھی چھڑانے والا ان کو نہیں ہوگا۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، حضور سے پھر تسلی کی فرمایا گیا، فرمایا کہ آپ تھوڑا ان سے کوئی اجر تھوڑا مانگتے ہیں اس تبلیغ کا، یعنی یہ جو پریشان ہوئے پھرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں آپ کو ان سے اجر تھوڑا مانگتے ہیں۔ فہم من مغرم مثقلون، یعنی ایسا اجر جس کے بوجھ تلے وہ دبے جا رہے ہوں۔ یہ اصل میں کفار کو ڈانٹ ہے کہ یہ میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، اور بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی بات کے یہ آپ سے تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت پہنچا رہے ہیں، اور اس کا کوئی صلہ نہیں آپ سے مانگ رہے ہیں۔ تو تبلیغ اصل میں صرف وہ تبلیغ ہوتی ہے جس کا صلہ نہ مانگا جائے، جس کا صلہ صرف اللہ سے لیا جائے، وہ تبلیغ مؤثر ہوتی ہے۔ جس کا صلے کی تمنا انسانوں سے کی جائے اس تبلیغ کا پھر اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، اس کا صلہ نہیں چاہتا، تم اس کے بوجھ تلے دبے جاتے ہو، کیوں دبے جاتے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، اور کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، غیب ہے، تمہارا غیب کا علم ہے جس کو تم لکھ رہے ہو؟ وہ کون سا علم کہ تم آخرت کے اندر بھی چھوٹ جاؤ گے؟
ان کو وہم یہ تھا کہ چونکہ دنیا کے اندر ہم معزز ہیں، دنیا کے اندر ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، تو آخرت میں بھی عزت ہمارے ہی لیے ہوگی۔ اللہ نے کہا تمہیں کوئی غیب کی خبر آئی ہے جو تمہارے پاس لکھی ہوئی ہے کہ آخرت کے اندر بھی تم چھوٹ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوگا، ہم مجرموں کو اور مسلمانوں کو کبھی برابر نہیں کریں گے۔ یہ پہلے آیت آ چکی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم کا، رب کی تدبیر کا، رب کی پکڑ کا آپ صبر کے ساتھ انتظار کیجیے، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن پہلی جو پکڑ آئی ہے کفار پہ کب آئی ہے؟ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے اندر، یعنی نہتے مسلمانوں کے ہاتھ جن کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں پورے بدر میں، ان سے 70 سرداروں کو مروا دیا۔ یہ کو مسلمانوں نے تھوڑا مارا، مسلمانوں نے مارا، 70 سرداروں کو مار دیا، فرشتے بھیجے گئے اللہ نے بغیر تلواروں کے مسلمانوں نے۔ یہ پہلی پکڑ آئی ہے اور بالکل مفلوج ہو کے رہ گئے مکہ والے، جو ہے پریشان ہو کے رہ گئے، یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ کہ بڑے بڑے 70 جو تھے سردار وہ مارے گئے اور 70 ہی قید کر دیے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ صبر فرمائیں، صبر کے ساتھ آپ انتظار کیجئے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کا صبر کے ساتھ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوں۔ مچھلی والا کون ہے؟ یونس علیہ السلام، سیدنا یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اللہ نے ان کی واقعہ بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ان کی طرح بے صبری نہ کرے۔ ان کی بے صبری کیا تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہی قوم کو چھوڑ دیا، یعنی سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، اور جب دیکھا کہ قوم سے کہا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا، بس میں تو جا رہا ہوں۔ اب اللہ کا حکم نہیں ہوتا، نبی کوئی ایک کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے، تو بغیر اللہ کے حکم کے شہر کو چھوڑ دیا، قوم کو چھوڑ دیا، اور پوری انسانی تاریخ میں یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم ہے، سے توبہ کر لی، آیا ہوا عذاب واپس چلا گیا۔ توبہ کی اتنی فضیلت ہے اور اتنے اثرات ہیں، عذاب کے آثار آ چکے تھے، عذاب آنے والا تھا، قوم توبہ کے اندر گر گئی، اللہ نے عذاب واپس لے لیا، اور یونس علیہ السلام کی ان سے جو یہ خطا ہوئی اس کے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچا دیا۔ فرمایا کہ آپ ان کی طرح نہ کریں، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں۔ اذ نادا وہو مکظوم، جب انہوں نے پکارا، یونس علیہ السلام نے پکارا، وہو مکظوم، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، پریشان تھے، یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کو پکارا۔ اب دیکھیں اندازہ فرمائیں کہ 3 اندھیرے ہیں، ایک رات کا اندھیرا ہے، ایک سمندر کا اندھیرا ہے پانی کی تہہ کے اندر، اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، لیکن رب ان کی وہاں سے بھی آواز سنتا ہے۔ اذ نادا، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، 3 اندھیروں کے اندر پکارا، مچھلی کے پیٹ کے اندر سے پکارا، اور میرا رب جو ایسا سننے والا ہے کہ اللہ نے اس پکار کا جواب دیا۔ وہ مخزوم، فرمایا وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، درد سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ مجھے نہ پکارتے، اگر مجھے نہ پکار، کیا ہوتا؟ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل اور کرم ان کے ساتھ نہ ہوتا، لنبذ بالعراء، تو چٹیل میدان کے اندر پڑے رہتے، وہو مذموم، اور ان کا حالت بہت بری ہوتی۔ یعنی اللہ فرمایا کہ لا الہ الا انت، یہ ذکر کیا حضرت یونس علیہ السلام نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو باہر دریا کے کنارے جو ہے سمندر کنارے اگل دیا جائے۔ اب وہاں پہ جب وہ آئے ہیں تو وہاں بھی نہ چٹیل میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ سے اس پکار، اس دعا کی وجہ سے اللہ نے کرم فرمایا، وہاں پہ اللہ نے ان کے کھانے کا بندوبست کیا، وہاں پہ ایک درخت اگایا، ان کے سائے کا بندوبست کیا، کھانے کا بندوبست کیا، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے جسم کی جو حالت خراب ہو گئی تھی اس کو ٹھیک کیا، اور یونس علیہ السلام جو واپس جو ہے پھر اپنی قوم کے اندر پہنچے۔ تو یہ بطور مثال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ ان کی طرح نہ ہوں۔ فاجتباہ ربہ، فرمایا پھر یونس علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ جو ہے چن لیا اور سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا، فجعلہ من الصالحین، اور ان کو اپنے صالح بندوں کے اندر شمار کر لیا، داخل کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے نبی، اے میرے پیغمبر، یہ کافر جو ہیں یہ تو چاہتے ہیں لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ اس کا پنجابی میں ترجمہ ہوگا ہم تو اکھا نہیں کھا جائیے اس، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ہم، یعنی جب آپ دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا بس نہیں چلتا، یہ چاہتے ہیں ہم آنکھوں سے تمہیں کھا جائیں، کچا ہی کھا جائیں۔ تو یہ ان کی حالت ہوتی ہے۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ اس قرآن کو سنتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آنکھوں ہی آنکھوں سے آپ کو کھا جائیں اور آپ کو ختم کر دیں۔
حتیٰ کہ ایک واقعہ لکھا ہے بعض تواریخ کے اندر کہ مکہ کے اندر ایک آدمی تھا جس کے بارے میں یہ بڑا مشہور تھا کہ اس کی نظر بڑی لگتی، اور حتیٰ کہ یہ ہوتا تھا کہ جس کو اس کی نظر لگ جاتی تو جانور مر جاتے، گھوڑے مر جاتے، اونٹ مر جاتے۔ تو کافروں نے سوچا کہ یار اور تو کوئی کام کر نہیں رہا، ایسا کرتے اس کو بلاتے ہیں، شاید اس کی نظر کام کر جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے اس نبی سے معاذ اللہ۔ تو اس کو بلایا گیا۔ اب وہ بیچارے کیا کر سکتا تھا، اس نے اپنے بدھیرے جنتر منتر جو ہے پڑھے، لیکن وہ ظاہر ہے نبی تو نبی ہوتا ہے، اس کائنات کی جان ہوتی ہے، تو وہ اس کا کوئی منتر نہ چل سکا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ واقعہ بھی پیش آیا ہو، لیکن یہاں پہ اللہ نے جنرل بات کی ہے کہ یہ بیچارے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بس چلے، تمہیں کچا چبا جائیں معاذ اللہ اور تمہیں نظروں ہی سے کھا جائیں۔ فرمایا لیکن ان کو بتا دو کہ یہ ذکر ہے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم مجنون ہو معاذ اللہ، ان کو بتا دو میں مجنون نہیں ہوں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ بات میں جو تم سے بیان کر رہا ہوں یہ تو عالمین کے رب کی طرف سے یاد دہانی ہے، یہ ذکر ہے، ایک یاد دہانی ہے، ایک یاد ہے، اس لیے یہ میری طرف سے نہیں ہے، یعنی میری طرف سے ہوتا تو کچھ کہتا، اس کا ایک لفظ بھی میری طرف سے نہیں ہے، یہ عالمین کے رب سے ہے، اور یہ تمہارے لیے یاد دہانی ہے، تمہارے لیے ذکر ہے، اور تمہارے لیے ایک پیغام ہے تاکہ تم اس کو سمجھ کے ہو اپنی آخرت کو ٹھیک کر لو۔ اب دیکھیں پورا قرآن مجید کے اندر جو سب سے غالب موضوع کیا ہے؟ آخرت۔ یعنی مسلمانوں، یعنی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ زندگی اس کو مسئلہ بنا کے گزارے، یعنی آخرت کو مسئلہ بنا کے زندگی گزارے۔ دیکھیں جو چیز انسان کا مسئلہ بن جاتی ہے پھر انسان کی زندگی اس سے گرد گھومتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ پیغمبر آ کر انسانیت کا مسئلہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ پہلے ان کا مسئلہ دنیا ہوتی ہے، دنیا کے گرد گھومتے ہیں۔ پہلے ان کا مسئلہ مال و منال ہوتا ہے، اس سے گرد گھومتے ہیں۔ عہدہ ہوتا ہے، سیاست ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، اس سے گرد گھومتے ہیں۔ تو پیغمبر آ کر ان کا مسئلہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب ان کا مسئلہ مخلوق نہیں رہتی، اب ان کا مسئلہ خالق بن جاتا ہے۔ اب ان کا مسئلہ دنیا نہیں رہتی، اب ان کا مسئلہ آخرت بن جاتی ہے۔ اب ان کا مسئلہ مال نہیں رہتا، اب ان کا مسئلہ اعمال بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے پیغمبر انسانیت کا مسئلہ تبدیل کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنا مسئلہ تبدیل کر کے آخرت کو اپنا مسئلہ بنا لے۔ پھر جب انسان جس چیز کو مسئلہ بناتا ہے تو اس کے لیے جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں رزق ہمارا مسئلہ ہے کہ یہ رزق کمانا ہے، تو سارے انسان لگے ہوئے دن رات اس کوشش کے اندر لگے ہوئے، کیونکہ ان کا مسئلہ ہے۔ بیوی بچوں کو پالنا جی ہمارا مسئلہ ہے، گھر بنانا ہمارا مسئلہ ہے، تو سارے اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور بے تحاشا کوشش کرتے ہیں۔ اگر آخرت بھی ہمارا مسئلہ بن جائے پھر آخرت بھی انسان اس کے لیے کوشش کرے گا۔ اور قانون یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں کے لیے اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں جتنا رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی کوشش کیجئے، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی کوشش کیجئے۔ تو محمود کتنا رہنا آخرت میں؟ 2 سال 4 سال ہمیشہ رہنا۔ تو اسی حساب سے، اسی تناسب سے پھر انسان کو اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ ویٹیج ہوتا ہے، چیزوں کا ویٹ ہوتا ہے، اس کی ویٹیج ہماری زندگی میں آخرت کا اسی اعتبار سے ہونا چاہیے۔ یعنی جو چیز بھی آخرت کے لیے نقصان دہ ہو اس کو انسان فوراً ترک کر، چاہے جتنی اس میں مالی منفعت ہو، جتنا بھی فائدہ ہو دنیا کے اعتبار سے، جس کا مسئلہ آخرت ہوگی وہ اس کو کبھی چھوڑتے ہوئے اس کو پرواہ بھی نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کا۔ لیکن جس کا مسئلہ آخرت نہیں ہوگی وہ 1000 دفعہ سوچے گا اور بالآخر اسی کو تھام لے گا، کیونکہ دنیا اس کا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی فکر اور سمجھ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا درس جو ہمارا ابھی اتوار کو تو وہ کلاس ہے، وہ جو ہے جو ہماری قرآن اور گرامر کی ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ کلاس ہوگی۔ اس کے بعد پھر اگلا درس جو انشاءاللہ منگل کو ہوگا، انشاءاللہ عزیز زندگی رہے۔